بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں مسئلہ لایا ہوں رکعت چھوٹنے کی وجہ سے سب سے دور نیت باندھنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں آپ غور سے سنیے۔ دوستوں یہ مسلم مسائل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ لوگ انہیں غور سے سنیں، اور جو یعنی کہ غلطیاں کر رہے ہیں نماز کے اندر تو اس کو صحیح سدھارے۔ کیسا نماز پڑھنے کی ترتیب کیسا ہوتی ہے، یہ میں مسائل نماز کتاب ہے، اس میں سے میں مسئلہ سناتا ہوں۔ تو جب آپ غور سے سنو گے اور دوسروں کو شیئر کرو گے جبھی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن کیا بات ہے، پتہ نہیں دینی اسلامی ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ہم اتنی محنت سے یعنی کہ یہ ویڈیو بناتے ہیں لیکن کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ جب 100 سے زائد یعنی کہ ویوز نہیں آتی، 40-50 ویوز آتی ہیں، کیا مسلمانوں کا حال یہ کیا ہوگا؟ تو آپ غور سے سنیں، میرے آپ سے درخواست ہے، اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو۔ رکعت چھوٹنے کی وجہ سے سب سے دور نیت باندھنا۔ سوال: امام رکوع میں ہو، اب اگر بعد میں آنے والا شخص صف تک پہنچ کر نماز شروع کرتا ہے تو رکوع نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں صف سے دور کھڑے رہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جواب اس کے بارے میں: صف میں جگہ ہونے کے باوجود صف سے دور الگ کھڑے رہنا مکروہ ہے، یعنی کہ صف میں جگہ بھی ہے پھر بھی الگ کھڑا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ مکروہ ہے صف تک پہنچ کر نماز شروع کرے چاہے رکعت نکل جائے، اس لیے کہ فضیلت حاصل کرنے کی بنسبت مکروہ سے بچنا اولا ہے۔ مسئلہ: مسجدوں میں شیشے کی کھڑکیاں اور دروازے ہوتے ہیں جن میں نمازی کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ عکس کا مطلب ہے یعنی کہ اپناپا نظر آتا ہے اس میں۔ اگر اس سے نمازی کی توجہ منتشر ہو تو مکروہ ہے، ورنہ نہیں۔ منتشر معنی ہو یعنی کہ توجہ اگر اس میں دیکھ رہا آدمی کا دھیان وہاں ہے شیشے میں تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، یعنی کہ نماز بھی پڑھ رہا اور نظر ہے وہاں شیشے میں اپنا پہ کو دیکھ رہا، تو اس میں نماز مکروہ ہوگی اس کی۔ صف میں جگہ نہ ہو تو پیچھے کہاں کھڑا ہو؟ سوال: اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو پیچھے کہاں کھڑا ہو؟ درمیان میں یا کونے میں؟ جواب: صف میں جگہ نہ ہو تو امام کے رکوع کرنے تک انتظار کرے، اگر کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ امام کے سیدھ میں صف کے پیچھے کھڑا ہو جائیں، اگر کوئی نہ آئے تو تنہا ہی امام کے سیدھ میں کھڑا ہو جائیں۔ مسئلہ: جو نمازی دیوار کے پاس ہوتا ہے تو جب رکوع میں جاتا ہے تو سرین کولہے دیوار سے لگتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا آگے کو بڑھنا پڑتا ہے اور اٹھتے وقت تھوڑا سا پیچھے کو ہٹنا پڑتا ہے۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے اتنی قلیل حرکت سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں نماز فاسد نہیں ہونے گی، کیونکہ جگہ کی تنگی ہے اس کی وجہ سے، یعنی کہ آگے پیچھے ہونا پڑ رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونے کا۔ مسئلہ: تجارت کی وجہ سے ترک جماعت۔ ساتھی پر آپ اپنے کاروبار کا اعتماد نہیں کر سکتا، یعنی کہ جس کے ساتھ میں تجارت کر رہا اس پر اعتماد نہیں کر سکتا، اسے اعتماد نہیں ہے کسی تجارت کرنے والوں کو کہ اگر میں کہیں جاؤں گا نماز پڑھنے جاؤں گا تو نقصان ہو سکتا ہے کچھ مجھے، تو اس کے بارے میں ساتھی پر اپنے کاروبار کا اعتماد نہیں کر سکتا کہ وہ ان لوگوں پر چھوڑ کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے جائیں، اگر جاتا ہے تو خیالات منتشر ہوتے ہیں، تو کیا حکم ہے کہ وہ دکان پر نماز پڑھیں یا مسجد میں جائیں؟ اس لیے کہ مسجد میں جانے میں بہت تکلیفات کرنے پڑتے ہیں، اگر اندیشہ نقصان کا ہے اور دکان بند کرنا دشوار ہے تو وہ شخص دکان پر نماز پڑھ لیں، یعنی کہ اس کو اجازت ہے اگر نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگر نماز پڑھنا مسجد میں جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا،
تو پھر اس کو نماز یعنی کہ وہیں پڑھ لینی چاہیے دکان پر، اور اگر اندیشہ نہیں ہے تو پھر مسجد میں جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔